رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فاکثروا من الصلاۃ فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے۔ صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے۔ کیا عورت شوہر کی مرضی کے بغیر بچے پیدا کر سکتی ہے؟ میں ان کی دوسری وائف ہوں، ان کے پہلے سے 3 بچے ہیں، میرے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں لیکن شادی کے وقت انہوں نے شرط رکھی تھی کہ بچے نہیں پیدا کرنے۔ اس وقت میں مان گئی تھی اور سوچا تھا کہ بعد میں منا لوں گی، اب 2 سال ہو گئے ہیں اور میں اولاد کی کمی شدت سے محسوس کرتی ہوں، اور لوگ بھی تانے دیتے ہیں۔ شوہر کہتے ہیں کہ اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو مجھ سے طلاق لے لو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے پہلے تو میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ اولاد میاں اور بیوی دونوں کا حق ہے۔ یہ جو نکاح کا سلسلہ اسلام نے یا فطرت نے رکھا ہے نا، اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے۔ فطرت تو چینج نہیں ہو سکتی نا، جانوروں میں بھی جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے اس کی بنیادی وجہ فطرت کیا چاہتی ہے؟ نسل بڑھانا چاہتی ہے۔ تو مرد اور عورت کا بھی جو ملاپ ہے، چاہے وہ ظاہر ہے اس میں 2 راستے، ایک لیگل اور ایک لیگل، تو اسلام لیگل ہی کو فوکس کرتا ہے، نکاح کے راستے کو۔
تو مرد اور عورت کا یہ جو ملاپ ہے نکاح کے ذریعے، اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے باب باندھا ہے کہ باب العلت التی نہی من اجلہ التبتل، کہ اسلام نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے جو منع کیا اس کی وجہ، تو اس کی وجہ حدیثوں میں پھر جو آگے آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی تم بغیر نکاح کی زندگی گزارو گے تو نسل میں کمی ہوگی، اس لیے فرمایا تزوج الودود۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی سے اجازت چاہی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں، نامرد بنا دیں، کیونکہ ہم نکاح مشکل تھا ہمارے لیے، سفر میں ہوتے تھے، بیوی ساتھ نہیں ہوتی تھی تو زنا کا خطرہ ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا نہ ایسا مت کرو، تزوجو، نکاح کرو، یعنی کسی بھی طرح کوشش کر کے نکاح کرو، فإنی مباحی بکم الامم، تمہاری نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ تو فطرت، اسلام چونکہ دین فطرت ہی کا نام ہے، نیچر ہی کا دوسرا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس لیے اسلام نے بھی نکاح کا مقصد افزائش نسل رکھا ہے۔ تو اس لیے مرد اگر کسی وجہ سے نسل روکنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیوی اگر شوہر اگر نسل روکنا چاہتی ہے، کوئی بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے، جسمانی کمزوری ہو بہت زیادہ ہو گئی، کوئی معقول وجہ اگر ہو، تو اس کی بیس پہ اگر وہ نسل روکنا چاہتی ہے تو شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کی واقعی صحت کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ اس کو اجازت دے، کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ لیکن اگر نارملی ایسا نہیں ہے، یعنی جیسے کہ اصولی طور پر عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی افزائش نسل سے، بلکہ صحت بنتی ہے کیونکہ یہ نیچر ہے اس کی، تو نارمل حالات میں نہ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے، اور نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے، یہ دونوں کا حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نا الٹا معاملہ چل رہا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اولاد چاہتا ہوں لیکن چونکہ بیوی کی پرمیشن نہیں ہے تو پھر بھی میں اگر اولاد پیدا کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا۔ بعض دفعہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اولاد، لیکن چونکہ شوہر کی پرمیشن نہیں ہے اس لیے اگر میرے اولاد ہوئی تو مجھے گناہ ملے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، جو اولاد چاہتا ہے اس کے لیے اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو روکے گا اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی شوہر اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی سے میری اولاد مزید ہو تو اس کے لیے بیوی کا ایگری ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد نہ ہو اس کے لیے بیوی کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عورت اگر چاہتی ہے میرے مزید اولاد ہو تو اس کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ رضامندی اس وقت ضروری ہوگی جب وہ یہ چاہے گی کہ مزید اولاد نہ ہو یا فی الحال اولاد نہ ہو، اس کے لیے شوہر کو ایگری کرنا ضروری ہے۔ تو قرب قیامت ہے نا، تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہے، تو حق ہے کہ یعنی اولاد دونوں کا حق ہے۔ تو آپ کی جو کنڈیشن ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ شادی سے پہلے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس لیے اب شوہر کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ بچے مت پیدا کرو، اب کیوں کر رہی ہو؟ تو اس ایگریمنٹ کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ایگریمنٹ یہ چینج ہو سکتا ہے، یعنی اب عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ کہہ کہ میں کروں گی، یعنی وہ میں نے ایگریمنٹ اس وقت کیا تھا۔ یعنی کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر اگر بیوی سے شادی کرتا ہے، دوسری شادی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں باریاں نہیں دوں گا، اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں میں تمہیں باریاں نہیں دوں گا اور باریاں پہلی بیوی کو ہی ملیں گی، تو ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ کر لیا، لیکن عورت کو ہر وقت یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس ایگریمنٹ سے رجوع کر لے، کہے ٹھیک ہے اس وقت میرا ایگریمنٹ آپ سے تھا مگر اب میں اس پہ راضی نہیں ہوں، مجھے باریاں چاہیے، تو شوہر کو دینی پڑے گی۔ یعنی ایسے حق ہے کہ جب کسی بھی وقت عورت اس سے دستبردار ہو سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے اس ایگریمنٹ سے کہ ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ آج کے دن میں ختم کر رہی ہوں۔ تو آپ جو خاتون جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ اپنے شوہر سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ سے اس وقت میں نے کہا تھا مجھے اولاد نہیں چاہیے لیکن اب مجھے چاہیے، میری رائے چینج ہو گئی ہے، تو پھر شوہر کے لیے نسل کو روکنا جائز نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ شوہر نے دھمکی دی ہے کہ جی میں طلاق دے دوں گا، تو طلاق کا اختیار تو ویسے ہی ہر وقت شوہر کے پاس موجود ہے، وہ تو ایگریمنٹ نہ بھی ہوتا تو وہ ڈیورس دینا چاہتا تو کون روک سکتا ہے۔ تو طلاق کا حکم جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ڈیورس نہ دے، لیکن اگر وہ دینا چاہے گا تو وہ ویسے ہی اس کو حق حاصل ہے، آپ اولاد پیدا کریں تو بھی دے سکتا ہے، نہیں پیدا کریں تو بھی دے سکتا ہے، نامناسب ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس میں شوہر کا اپنا نقصان بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کو اس سے منع کریں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں جو ایک شریعت میں ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر وہ دینا چاہے تو وہ آپ پیدا کریں یا نہ کریں اس کو تو ہر وقت ویسے بھی حق حاصل ہے اس کا۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہر سے مطالبہ کریں اور نسل کو بڑھائیں۔ دوسری بات جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بیس پہ کبھی بھی لڑکی کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ ایگریمنٹ کر کے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کر رہی ہوں لیکن اولاد نہیں پیدا ہونے دوں گی، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا تو یہ ایگریمنٹ ہی حماقت ہے، کیونکہ عورت کو جتنی ضرورت شوہر کی ہے اس سے زیادہ ضرورت اولاد کی ہوتی ہے۔ شوہر کی ضرورت تو جوانی کی حد تک ہے، اس کے بعد تو بچے ہی ہیں جو آپ کو پالیں گے، تو آپ اگر اپنی اولاد ہی نہیں بڑھا رہی، نسل ہی پیدا نہیں کر رہی، تو کل آپ کو تنہائیاں کھائیں گی۔ شوہر تو بوڑھا ہو جائے گا، وہ تھوڑی
پھر آپ کا دل جوئی کرے گا. دے دیں. اب دیکھ لیں اپنے گھروں میں دادا دادی اور نانا نانیوں کو, دادا اس کمرے میں ہوتے ہیں اور نانی 6 کلومیٹر دور دوسرے کمرے میں ہوتی ہے وہاں, تو پھر تو اولاد دل بہرا رہی ہوتی ہے, اولاد کی خوشیاں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میاں بیوی کا تو ایک ریلیشن جوانی میں ایک ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ریلیشن تو ہوتا ہے, محبت بھی ہوتی ہے, اور بعض تو کہتے ہیں پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے, لیکن ضرورت اولاد کی زیادہ ہوتی ہے. شوہر کو بھی اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو بھی اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے بڑھاپے کا خیال کرنا چاہیے, اور اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی طلب سے پیچھے مت ہٹو. تو اس لیے میں آپ کو اور آپ جیسی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی اس بیس پہ ہرگز نکاح نہ کریں کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے. یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہے تو زیادہ ضرورت ہے, ورنہ ضرورت جوانی میں بھی ہے. بہت سی خواتین جن کی اولاد نہیں ہوتی, تنہائی کا شکار, جوانی میں وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صحت یعنی ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. بہت مسائل ہیں جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی. تو فطرت سے بغاوت نہ کریں, نیچر سے بغاوت مت کریں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ایک وقت تک لڑکی جوان ہوتی ہے, پھر اس کی شادی ہوتی ہے, پھر اس کے بچے ہوتے ہیں. یہ نیچر ہے, اس سے مت لڑیں آپ کسی بھی طرح سے. تو ہاں, اللہ ہی کسی کو اولاد نہ دے رہا ہو اپنی مرضی سے, پھر تو وہ صبر کرے گا اس آزمائش پہ. جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور اس پہ اجر بھی ملتا ہے قیامت کے دن. اور جب انسان اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارتا ہے پھر اس مصیبت میں اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی عام طور پہ. اس لیے ایسی حماقت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض آپ کو شوہر اس بیس پہ ڈیورس دے دے تو بہتر یہ کہ اس سے ڈیورس لیں, ایسی جگہ شادی کریں جہاں آپ کی اولاد و نسل بڑھے آپ کی. اس میں آپ کو فائدہ ہے دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے زیادہ ہے. قرآن پر انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنا. ایک جاننے والی نے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, انہیں عربی پڑھنا نہیں آتی, کیا وہ اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کے حروف پر انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتی ہیں قرۃ العین؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھنا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں قرآن پڑھنا, اور جب تک نہیں آتا تو دعائیں پڑھ لیں. ایصال ثواب تو کوئی بھی عبادت کر کے کیا جا سکتا ہے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح سے ایصال ثواب کیا جائے جو حدیث میں بالکل منصوص ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے, وہ ہے صدقہ. تو صدقہ کر کے ایصال ثواب کریں, دعائیں کریں والدین کے لیے, اور قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں. آپ اسنوکر کلب میں جوا لگائیں تو مالک گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسنوکر کلب کی جو دکان ہوتی ہے جہاں لوگ آ کر کھیلتے ہیں, وہاں پر لوگ کھیلتے ہیں, وہاں پر لوگ کھیل میں جوا بھی لگاتے ہیں, کیا اس کا گناہ دکان والے کو بھی ہوگا؟ حالانکہ وہاں لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ جوا کھیلنا منع ہے. ام احمد گجرات سے. اگر لکھ کے لگایا ہوا ہے اپنے کہ جوا کھیلنا منع ہے, پھر بھی اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو انشاءاللہ دکان کے مالک کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن ویسے میں ایک دکان کے مالک کو کہتا ہوں بھائی کوئی اچھا کاروبار کر لو, کوئی ایسا کاروبار کریں جس میں پبلک کو فائدہ ہو. ابھی آپ اسنوکر کھیل کھیل کے پیسے کما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن یہ ہے تو ٹائم ویسٹنگ. قوم کو کس چیز پہ لگا دیا آپ نے؟ تو کوئی اور گولے گنڈے بیچ دیں, اس میں کم از کم کو میٹھا جائے گا لوگوں کے حلق میں, کچھ ٹھنڈک جائے گی. ٹھنڈ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے کلیجے میں گولا گنڈا گاڑے سے ٹھنڈ پہ جائے اور ان کو فائدہ ہو اس سے. تو کوئی اور کام کر لیں تو بہتر یہ ہے. میرا مشورہ یہ جائز کام ہے مگر شریعت میں یہ کام پسندیدہ نہیں ہے. اچھا بھائی, نماز کے دوران کتنے عمل کی گنجائش ہے؟ میں فرض نماز پڑھ رہی تھی, کمرے میں بچے کھیل رہے تھے اور جائے نماز کے ساتھ قرآن کی رحل رکھی ہوئی تھی. مجھے خیال آیا کہ کہیں کوئی بچہ اس سے ٹکرا نہ جائے. میں نے نماز کے دوران ہی بیٹھے بیٹھے رحل کو تھوڑا سا اپنی طرف کھینچ لیا. اس سے نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑا یا نماز صحیح ہو گئی؟ بنت عبداللہ. ہاں, یہ اتنی سی حرکت سے انشاءاللہ نماز نہیں ٹوٹے گی, اور ضرورت بھی تھی اس حرکت کی. تو نماز میں کتنی حرکت سے نماز ٹوٹتی ہے, اس میں علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 دفعہ جلدی جلدی آپ نے ہاتھ ہلا لیے, کیونکہ اس بارے میں حدیث میں واضح طور پہ ہمیں کوئی مقدار نہیں ملتی ہے کہ کتنی حرکت سے نماز. یہ تو سب کا اجماع ہے کہ نماز میں حرکتوں سے نماز ٹوٹتی ہے. یعنی حرکت سے میری مراد ہے نماز کے منافی جب کوئی کام کیا جائے, تو ظاہر ہے حرکت کرنا بھی نماز کے منافی ہے نا, تو ایک حد تک تو اس کی گنجائش ہے. کتنی حرکت سے نماز ٹوٹے گی اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے. تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتے ہیں پھر علماء کا اجتہاد ہے. تو 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ کہ جلدی جلدی 3 دفعہ آپ نے ہاتھ ہلا لیے, کیونکہ 3 کے عدد کی ہمیں نظیر ملتی ہے اس شریعت سے. کوئی کام 3 دفعہ کیا جائے تو شریعت میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ اس کام کو ایک معتد بھی کام سمجھا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 3 دفعہ سوال پوچھا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعہ میں معاف نہیں ہوگا آپ کو, اور کہا کہ ہذا فراق بینی و بینک,
تو بہت جگہوں پر شریعت نے 3 کے عدد کو معتبر مانا ہے. تو بعض علماء نے اس سے استثناء کی ہے کہ اگر نماز میں آپ نے وقفے سے 3 دفعہ حرکت کی تو پھر تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن جلدی کر لی تو ٹوٹ جائے گی. لیکن اس بارے میں جو دلیل کے لحاظ سے راجح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی خاص مقدار نہیں ہے. اتنی حرکت جس سے باہر سے اگر کوئی دیکھنے والا آئے تو یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسی حرکت کو نماز کے منافی سمجھا جائے گا. جیسے بعض لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا یوں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہل رہے ہوتے ہیں مسلسل، اچانک اس دوران کوئی باہر سے بندہ آ جائے تو وہ یہ سمجھے گا شاید یہ نارمل کھڑا ہوا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا. تو اتنی کثرت سے حرکت ہو کہ دیکھنے میں یہ لگے کہ یہ گویا نماز میں ہے ہی نہیں، تو ایسی حرکت کو حرکت کثیر کہا جائے گا. تو آپ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے اگر تھوڑی سی رحل اپنی طرف کھینچ لی تو یہ ایسی حرکت میں داخل نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس سے انشاءاللہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. رکوع میں ٹراؤزر ٹخنے سے اوپر ہو جائے تو کیا عورت کی نماز ہو جائے گی؟ لڑکیاں جو ٹراؤزر وغیرہ پہنتی ہیں جب وہ نماز میں رکوع میں جاتی ہیں تو وہ ٹخنوں سے اوپر ہو جاتا ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ مریم صاحبہ کراچی سے. رکوع میں ٹخنے تک ڈھانکنا عورت کے لیے یعنی پوری نماز میں یہ سطر میں داخل ہے، صرف پاؤں کھلے رہ سکتے ہیں، ٹخنے کھولنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. تو اگر رکوع میں پنڈلی کھل گئی عورت کی تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اگر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار وہ کھلی رہے. یعنی جتنی دیر میں ایک نارمل سجدہ ہوتا ہے نا، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ ہم کہتے ہیں، اتنی دیر تک اگر اس کی پنڈلی نماز کے دوران کھل گئی ہے تو پھر ایسی نماز عورت پر لازم ہوگا کہ اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اس نماز کو دوبارہ لوٹائے. فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن واجب الاعادہ ہوگی نماز. تو اس لیے ایسا ٹراؤزر نہیں پہننا چاہیے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اوپر ہو جائے، اتنا بڑا پہنے کہ وہ آپ کی پنڈلی اس سے مکمل چھپی رہے. پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ. میں نے گزشتہ 6 سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب 6 سال کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ مثلاً اگر میرے پاس 3 لاکھ کی مالیت کا سونا ہے تو پہلے سال کی زکوٰۃ 2500 کی نکال کر دوسرے سال کی زکوٰۃ 2,97,500 سے نکالی جائے گی، اور تیسرے سال کی زکوٰۃ 2,500 نکال کر 95,000 روپے سے نکالی جائے گی. اور اس طرح باقی سالوں کی زکوٰۃ کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا، یا ہر سال کی زکوٰۃ 3 لاکھ روپے ہی کے حساب سے نکالی جائے گی؟ ام اقصی علی ملتان سے. آپ نے جو میں نے جواب دینا تھا، شکر ہے اپنے سوال میں ہی اس کو ریپیٹ کر دیا. تو پورے 3 لاکھ کے حساب سے نہیں نکالی جائے گی، بلکہ آپ نے پہلے سال جو زکوٰۃ نکالی ہے، مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 روپے پہلے سال نکال دی، تو اگلے سال 97,500 کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اس سے اگلے سال صرف 95,000 کی نکالی جائے گی، یعنی جو زکوٰۃ نکل چکی ہے وہ اگلے سال مائنس کر کے پھر اس پورے نصاب کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. نکاح کے بعد بھائیوں کا حق زیادہ ہے یا شوہر کا؟ میرا فروری میں نکاح ہوا ہے اور دسمبر میں رخصتی ہے، میرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے؟ میں بھائیوں کی بات مانوں یا شوہر کی؟ جبکہ میرے والد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شوہر کی ہمارے پاس امانت ہے. قرۃ العین حیدر. دیکھیں، جب تک رخصتی نہیں ہوئی تو رخصتی میں تاخیر شوہر کی وجہ سے اگر ہو رہی ہے تو پھر شوہر کا حق مقدم نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تک رخصتی کی نہیں ہے اس نے، اور وہ خود ہی نہیں چاہ رہا، تو اس وقت تک تو بھائیوں کا حق ہے. لیکن اگر یعنی حق کا مطلب شوہر اور بھائیوں کے حکم میں جب تعارض ہو جائے گا تو، لیکن اگر رخصتی ہو چکی ہے یا رخصتی میں تاخیر شوہر کی وجہ سے نہیں بلکہ عورت کی وجہ سے ہو رہی ہے، شوہر تو کہہ رہے رخصتی کرو، عورت لڑکی والے کہہ رہے ہیں ابھی ہم نہیں کر رہے، تو حکمن گویا رخصتی ہو چکی ہے اس معاملے میں کہ شوہر تو حقوق ادا کرنے کے لیے نان نفقے کے لیے تیار ہو گیا، آ جاؤ بھائی رخصتی کرو، میں نان نفقہ دے رہا ہوں، تو پھر شوہر کا حق مقدم ہے. تو شریعت میں اطاعت کے معاملے میں رخصتی کے بعد شوہر کا حق لڑکی کے والدین سے بھی زیادہ ہے. اگر شوہر کسی بات کا آرڈر کر رہا ہے اور والدین اس کے خلاف چل رہے ہیں تو پھر لڑکی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے وہ، لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو والدین کے خلاف ورغلائے نہیں. اگر اس کے پیرنٹس کسی بات کا حکم دے رہے ہیں اور اس میں شوہر کا کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ بیوی کو شوہر ہی یعنی والدین کی اطاعت کرنے دے، کیونکہ والدین نے پالا ہے ساری زندگی، ان کو پھر بڑا غم ہوتا ہے کہ ہمارا داماد جو ہے نا ہماری بیٹی کو ہمارے خلاف ورغلا رہا ہے. تو قانون ایک الگ چیز ہے، اخلاقیات ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور والدین کو بھی چاہیے جب رخصتی کر دی ہے تو پھر خام خام کباب میں ہڈی نہ بنے، ٹانگ نہ اڑائیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ تھا، فرماتے تھے کہ میری بچی کا فون آیا، میں عمرے پہ یا حج پہ جا رہا تھا اور داماد کا بھی ارادہ تھا کچھ وقت کے بعد عمرے پہ یا حج پہ جانے کا، تو بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد یعنی آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو سمجھایا
کہ تم اپنے شوہر کو کے ساتھ جاؤ اور اپنے شوہر کو بولو، کیونکہ شوہر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ اپنے ابا کو ترجیح دے رہی ہیں، یعنی یہ نارمل ایک ایسا ہی ہوتا ہے. تو شوہر کو یہ باور کراؤ کہ میرے لیے آپ کے ساتھ جانے میں مجھے زیادہ فخر محسوس ہوگا، اس لیے کہ اب رہنا شوہر کے ساتھ ہے تو اس سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی اور بار بار اپنے ابا اور بھائی کو درمیان میں لائے گی، تو شوہر کہے گا پھر رخصت ہو کے آئی کیوں تھی، پھر وہیں رہ لو، ابا اتنے اچھے ہیں تو پھر ادھر ہی رہ لو. تو ایک طالب علم مجھے کہتا ہے، میں نے اپنے استاذ کے سامنے بتایا کہ استاد جی آپ جو کتاب پڑھاتے ہیں اتنی اچھی، بہت اچھی پڑھاتے ہیں، لیکن فلاں استاذ اتنی اچھی پڑھاتے تھے، یہ اتنی اچھی پڑھاتے تھے، میرے استاذ وہ اس سے آگے پھر جا کے انہیں سے پڑھ لے بھائی، تو میرے سے کیوں پڑھ رہا ہے. تو کچھ چیزیں اخلاقیات کا تقاضا ہوتی ہے. تو شوہر کے سامنے اپنے ابا کی ماں کی تعریف کرنی چاہیے، بھائیوں کی بھی تعریف کرنی چاہیے، لیکن اتنی تعریف کرنا اور اتنا اچھا قرار دینا کہ شوہر کو لگے کہ یہ ان کو اچھا قرار دینا مقصد نہیں، اصل میں مجھے گندا قرار دینا مقصد ہے اس کا. تو یہ پھر سیاست کے اور اخلاقیات کے خلاف ہو جاتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں اپنی بچی کو کہ بھئی تم شوہر کی اطاعت کرو، ہم اگر تمہیں اپنے گھر رہنے کے لیے بلاتے ہیں تو پہلے اپنے شوہر سے پوچھو. بلکہ جو ذرا زیادہ خاندانی لوگ ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے شوہر سے بھی پوچھو اور اپنی ساس اور سسر صاحب سے بھی پوچھو، ان کی پرمیشن سے آؤ، سسرالیوں سے پرمیشن لے کے ہمارے گھر آیا کرو. اور جو الٹی کہانیاں چلانے والے فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ مائیں اپنی بیٹیوں کو ساسوں کے خلاف برگلا رہی ہوتی ہے. آج کل معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام وہ پوچھ رہی ہوتی ہے تمہاری ساس کون ہوتی ہے تمہیں روکنے والی، تمہاری ساس کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ آج کیا پکا ہے. تو یہ مائیں خود اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کرتی ہیں. اچھی ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے، تم ان کے ساتھ، تمہارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، تو جیسا ساس اگر کریلے پکانے کا کہہ رہی ہیں تو پکا لو، خود ہی کھائیں گی نا کڑوا، جب ان کو کڑواہٹ سے نفرت نہیں ہے تو تم کیا اپنے لیے الگ سے تھوڑا سا کچھ بنا لینا میٹھا. تو یہ گھر بسانے والی ہوتی ہے. تو اس لیے جب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ خام خام کباب میں ہڈی نہ بنے، شوہر کے خلاف آرڈر ہی نہ دیں آپ کو، بلکہ آپ کے دل میں شوہر کی محبت ڈالیں. تو قانون کیا تھا وہ میں نے بتا دیا کہ رخصتی کے بعد تو شوہر کا حق ہے، رخصتی سے پہلے نہیں ہے. بیٹیوں کے رشتے میں بندش، میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں کی شادی ہو گئی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے آتے ہیں مگر شادی نہیں ہوتی، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے. الحمدللہ دونوں خوبصورت اور پڑھی لکھی ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا، کوئی کہتا ہے بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ اس کا کوئی توڑ یا وظیفہ بتا دیں کہ میری بچیوں کی جلدی شادی ہو جائے. فرزانہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں یہ عربوں میں کیوں نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں کیوں نہیں ہوتا تھا کہ بندش اور رکاوٹیں اور بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا تھی بھائی؟ 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا. میں چیخ چیخ کے تھک گیا، 15 سال سے چیخ رہا ہوں کہ معاشرے میں جب تک 2 3 شادیوں کو پروموٹ نہیں کریں گے بچیوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور یہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے. بچی کا پیدا ہونا ٹینشن بنتا جا رہا ہے. تو یہ اس لیے یہ کتنوں پہ بندشیں ہوئی ہوں گی، کتنوں پہ رکاوٹیں ہوئی. جادوگر کے سارے دن یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، اور اللہ نے ان کو اتنی طاقتیں دے دی ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں بچیوں پہ بندشیں کر دیں. کروڑوں لڑکیاں ایسی ہیں جو بغیر نکاح کے زندگیاں گزار رہی ہیں. یہ تو عربوں میں ہے جہاں 2 3 شادیوں کا رواج کم ہوا ہے. تو رواج کم ہونے کے نتیجے میں ان کے یہاں کروڑوں لڑکیاں، لاکھوں لڑکیاں ہیں جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو رواج ہی نہیں ہے 2 3 شادیوں کا. تو ہمارے معاشرے میں تو کروڑوں کی تعداد میں لڑکیاں ہیں. تو اس کا حل بندشوں کا اور رکاوٹوں کا علاج نہیں ہے. تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلی شادی والا نہیں مل رہا تو کوئی دوسری شادی والا جو اچھا ہو، جو الگ گھر لے کے دے سکتا ہو، اس کو اپنی بیٹی دے دیں آپ. ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا ہو، ذمہ دار ہو. لیکن پھر یہاں کے مسئلہ ہوتا ہے کہ دوسری والا کوئی ذمہ دار ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، سارے مکھنچو ٹائپ کے مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر یہی مسئلہ ہے کہ مرد تیار ہی نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے. جو ذمہ دار لوگ ہیں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو رکھ سکتے ہیں، جو عدل کر سکتے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے. وہ اس کو شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں، بلکہ شر اور آفت سمجھتے ہیں. وہ بجائے شرافت سمجھنے کے وہ سمجھتے ہیں یہ شر اور آفت ہے دوسری شادی. تو جب اچھے لوگ، ذمہ دار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر اور اس لیول کے لوگ وہ کریں گے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر چور چکے ٹائپ کے لوگ ہی کریں گے. یہ پھر اس کے جو حالات سامنے آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. دوسری کی پہلی کو لٹکا دیا، پہلی کی دوسری کو لٹکا دیا، ذرا سا دباؤ آیا خاندان کا، فوراً طلاقیں دے دی. تو یہ پھر اور معاشرے میں اس کا نقصان ہوتا ہے. تو سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ذمہ دار لوگ جب تک 2 2 3 3 شادیوں کا رواج نہیں ڈالتے تو ہم انہی میں پڑے رہیں گے. بندش کر دی، چڑیل بھیج دی، بھوت بھیج دیا، مسور کی دال ڈال دی، کالی مرچیں ڈال دی، لال مرچیں ڈال دی، یہ فضول بحثوں میں لگے رہیں گے. اس لیے اس طرف آنا پڑے گا. تو اس لیے میں مردوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ بھئی آپ ذمہ دار ہیں تو آپ دوسری تیسری وائف رکھیں، الگ گھر دیں اس کو، پورے پراپر اس کا خرچہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ ان جیسی خواتین کے مسائل حل ہوں گے. دوسری بات یہ کہ جن خاتون نے کہا ہے کہ میری 2 بچیاں ہیں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اب ہوتا یہ ہے کہ ایسا کوئی کلپ ریکارڈ ہوتا ہے، فوراً دھڑا دھڑ فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھ سے اب ان کا نمبر ہمیں دیں، ہم کرنا چاہتے ہیں. بھائی میں رشتے نہیں کراتا، مجھے کیا پتا جو فون کرنے والا ہے وہ کون ہے، کیا ہے. تو اس لیے ان خاتون نے مجھے کوئی نمبر بھی نہیں دیا، کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے. تو میں صرف ایک فلسفہ بتا رہا ہوں کہ ان جیسی بچیوں کا حل صرف اس میں ہے. تو یہ ہے
تو باقی مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نمبر نہ مانگے، نہ ہمارے پاس ان کا کوئی فون نمبر ہے، کیونکہ ایسی کہ جب بھی کوئی کلپ جاتا ہے نا دھڑا دھڑ لوگوں کی بے تحاشا کالیں آتی ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی چھلنی نہیں ہے کہ ہم چھاننا شروع کر دیں یہ انسان کا بچہ ہے اور یہ نااہل ہے۔